تمہِ برونٛٹھ چھِ مےٚ کَتھِ ہُنٛد سِلسِلہٕ برونٛٹھ کُن پَکناوو أسۍ سٲری کَرو نیت کہ اے اللہ یہ مجلس اور یہ سیمینار بناو ییٚمہِ خٲطرٕ اور پوٗرٕ عالمہٕ خٲطرٕ ہدایتُک ذٔریعہٕ. کیونکہ محفل ہی ویسی ہے، مجلس ہی ویسی ہے، مسئلہ ہی ویسا ہے، اتنا حساس مسئلہ شاید آج تک ہماری وادی کی تاریخ میں کبھی سامنے نہیں آیا ہوگا کہ ابھی ایسا محسوس ہو رہا ہے اگر اس مسئلے کی طرف وقت پر توجہ نہ دی گئی تو یہ مسئلہ اتنی طاقت تو رکھتا ہے کہ پورے سماج کو یہ بیک وقت ہضم کر جائے گا اور پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وادی گلوکوز کا حال کیا سے کیا ہو گیا. اس لیے ہمارے چہروں پر اداسی کا ہونا یہ تو نیچرل ہے. انشاءاللہ ہمارے پاس معزز مہمان کی ایک فہرست ہے جو انشاءاللہ اسی بات کو باور کریں گے کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہے اور کس طریقے سے ہم اس بلا سے نجات پا سکتے ہیں. بہرحال پروگرام کا باقاعدہ آغاز انشاءاللہ قرآن پاک کی تلاوت سے کریں. بسم اللہ يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره يومئذ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم.
رسول نازنینو حسینو خود حسینو رسول نازنینو لگئی شاہ مدینو رسول نازنینو پزیشو مکینو رسول نازنینو دتی دس کا خداین توئی چھومیت پائن دوان عرش برینو رسول نازنینو حسینو خود حسینو رسول نازنینو رسول نازنینو رسول نازنینو باقی سب ان کی بھی یہ گزارش ہے کہ مفتی نثار صاحب کی طرف سے چیئرمین طارق احمد بگٹو صاحب کو بھی آنر کیا جائے گا. چلیے دونوں صاحبان کا شکر گزار ہوں. کشمیر میں کیا سینیریو ہے اس ٹائم؟ حیران کن بات یہ ہے کہ ہمارے ڈرگ ڈی ایڈکشن سینٹر میں ایک 15 سالہ بندہ آتا ہے ود اے ہسٹری کے میں پچھلے 2 سال سے براؤن شوگر یوز کر رہا ہوں. آپ سوچئے 13 سال کی عمر میں ہمارا جو اسٹوڈنٹ ہے پڑھائی کی جگہ براؤن شوگر یوز کر رہا ہے. اس سے خطرناک، اس سے ڈیڈلی وائرس کون ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ کرونا وائرس اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. اب دیکھیں ایک پیشنٹ کا رپورٹ، یوزولی اگر نیند کی گولی بھی کھائیں گے 1 یا 2، لیکن یہ بندہ 32 ٹیبلٹس پر ڈے لیتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ 17 ٹیبلٹس فاسفوپراکسیوان کے دیتے. پیرنٹ جاتے ہیں دہلی علاج کے لیے، بینک اکاؤنٹ میں 12 لاکھ ہوتے ہیں، فادر کا کچھ ڈائگنوز کینسر ہوا ہوتا ہے، وہاں پہنچ جاتے ہیں، وہاں صرف 2 لاکھ ہوتے ہیں. باقی کہاں؟ بیٹے نے تو سارا کچھ 10 لاکھ جو ہوتے ہیں وہ ڈرگز پہ اڑا دیا. یہ ہمارے کشمیر کی حالت ہے. یہ کوئی یہ نہیں، یہ لائیو جو کلائنٹ ہسٹری ہم لیتے ہیں، فیملی سے بات کرتے ہیں، اس کے بعد ہمیں یہ سب کچھ پتہ چلتا ہے. اب یوزولی کیوں یہ انسان یوز کرتا ہے؟ ہاں جی، آپ نے کیوں سٹارٹ کیا؟ جی میرے فرینڈ نے مجھے بولا کہ اگر آپ کو ہائی پرسنٹیج چاہتے ہو ایگزامز میں، رات بھر آپ کو جاگنا ہے، آپ یہ ٹیبلٹ لو. جب پتہ چلتا ہے یہ ٹیبلٹس ہوتے ہیں تو یہ ڈرگس ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو ہم دیکھتے ہیں ایبسنس آف سوشل سپورٹ، یا خدا نہ خدا ریلیشن شپ فیلئر ہوتا ہے، یا کسی کے فرینڈس یوز کر رہے ہوتے ہیں، کوئی خاندان میں کوئی یوز کر رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ بچہ بھی چلا جاتا ہے. یا جو ہم مین دیکھتے ہیں کسی قسم کا سٹرس، ڈپریشن یا کوئی اور سائیکولوجیکل ڈس آرڈر جس کو دور کرنے کے لیے یہ بندہ ان ڈرگس میں چلا جاتا ہے.
یا کسی کا کوئی خدا نہ خدا سیکچوئل ابیوز ہوا ہو, یا کالج میں کسی نے پیٹا ہو, یا گھر میں کسی نے پیٹا ہو, براؤن شوگر کو یوز کرنے سے, کوڈین فاسفیٹ یا سپاسموپراکزیمان یوز کرنے سے اب اس کی ڈیتھ جو ہوئی ہے وہ واش روم میں ہوئی. اور ہم یہ نہ سمجھیں کہ شاید نیٹ سے کہیں سے ہم بھی اسی کو جا رہے ہیں. یہ جو یوزولی ہم کہتے ہیں کہ فریکوینٹ ہارٹ اٹیکس ہو رہے ہیں, اس بچے نے سوسائڈ کیا, اس بچے نے ایسے کیا. ڈرگس ہم نہیں کریں گے 100%, بٹ میجر رول ڈرگس کا بھی ہے. آپ سوچیں وہ بندہ جو اپنی بازو پہ دن میں 50 انجیکشن یوز کرے, اس کے جسم پہ کیا ہوتا ہوگا. اب ہم کیسے پہچانیں گے؟ یہ جنرل انفارمیشن, ہم ایک انسان کو نہیں جی شاید یہ بندہ بھی ڈرگس کی اور مت میں جا رہا ہے. انکریزڈ ایبسینٹیزم, گھر سے نکل رہا ہے لیکن اسکول نہیں جا رہا ہے, گھر سے نکل رہا ہے کالج نہیں جا رہا ہے, گھر سے نکل رہا ہے یونیورسٹی نہیں جا رہا ہے. بیہیویئر میں چینجز آنا, بات پہ غصہ کرنا, دوستوں سے دور رہنا, فرینڈ سے دور رہنا, فیملی میں بھی زیادہ ٹائم نہیں گزارنا, آئسولیشن کو زیادہ پریفر کرنا. جب ڈرگس کرتا ہے اس میں ریڈنس آف آئیز ہو جاتی ہے, اس کو چھپانے کے لیے ڈفرینٹ ٹائپس آف آئی ڈراپس یوز کرتا ہے, باقی چیزیں لائک پرفیوم زیادہ یوز کرتا ہے, ماؤتھ فریشنرس یوز کرتا ہے تاکہ گھر والوں کو پتہ نہ چلے. As common citizens, what we can do, ہماری کیا responsibility بنتی ہے. Unfortunately ہماری میں جب بھی بات کرتا ہوں, چاہے وہ ریڈیو ہو یا سوشل میڈیا پہ ہو, تو ہم سوسائٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں. اور سوسائٹی کو جب آپ آئینہ دکھاتے ہیں تو یا تو سوسائٹی جو ہے وہ غصے میں آ جاتی ہے, یا تو آپ کو سائڈ پہ لے کے بولتی ہے نہیں ایسا نہیں ہو رہا ہے. We have a tendency of putting things under the blanket, unfortunately. لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم جتنا دبانے کی کوشش کریں گے اتنا ہی باہر آتا جائے گا. یہاں پہ کیا ہے کہ یہاں پہ اگر ایک گھر جل رہا ہوگا تو ایز لانگ ایز کہ اگر دوسرے گھر میں اس کا کوئی افیکٹ نہیں ہوتا ہے تو دوسرے گھر والا آرام سے بیٹھا ہوتا ہے, نہ یہ ہم نے میون گھر والے تو تب بھی ٹھیک. لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے you never know کہ کب یہ آپ کے گھر میں آ جائے. یہ it is not only about someone getting into drug addiction, it is about families getting ruined. ایک لڑکا میرا نیبر, very promising boy, went to Mumbai, پڑھنے گیا, ممبئی میں اس کی ریگنگ ہوئی, واپس آیا, ڈپریشن میں گیا. دیٹ واز دا ٹائم وین ہز ایشو ہیڈ ٹو بی ایڈریسڈ, دیٹ از واٹ آئی تھنک. لیکن نہیں ہوا ایڈریس, ہی اگین سلپڈ انٹو ڈپریشن. اس کے بعد پھر جب پیئر پریشر میں آپ آتے ہیں, آپ کے ساتھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, آپ کے ساتھ فرینڈس کا گروپ بیٹھا ہوتا ہے, تو ہاتھ کی 5 انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی, اسی لیے آپ کے سارے دوست آپ کے ایک جیسے نہیں ہوتے. سو یو ہیو ٹو کیئرفلی چوز یور فرینڈس. Your company defines you. آپ کن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, آپ کے دوست کیسے ہیں, اور وہ آپ پہ کیا اثر رکھتے ہیں اور آپ ان پہ کیا اثر رکھتے ہیں. That is very important. So that boy slipped into depression, he slipped into drug addiction, and eventually after a gap of 2 years he got committed suicide. کہیں نہ کہیں اگر پیرنٹس کی انٹروینشن رائٹ ٹائم پہ ہوئی ہوتی تو کہیں نہ کہیں وہ آج ہمارے بیچ ہوتا. اکثر ایسی سچویشنز میں کیا ہوتا ہے کہ پیرنٹس اسٹرکٹ ہونے کے بجائے بچے کے پیار میں ڈوب جاتے ہیں. نہیں ہمارا بچہ ہے, ہم کیا کریں گے, یہ اور پیچھے چلا جائے گا. آئی انڈرسٹینڈ دیٹ fatherly factor, but then کہیں نہ کہیں you have to crack that whip somewhere as parents or as teachers also. One more thing I would want to talk here کہ unfortunately اگر اب کسی کو ڈرگ ایڈکشن ہو گیا ہے, کوئی اس چیز میں مبتلا ہے, he wants to seek some help, wants to go to a counselor or maybe a psychiatrist, پہلا ریئیکشن ہمارا ہوتا ہے کہ کس لیے جانا ہے, اس کے بعد چھو. People don't understand that this is something which is related to your psychiatric behavior. This can be treated if it is addressed on time. اس میں جو پیرنٹل گائیڈنس ہے دیٹ از دا کرکس آف دا میٹر. جو میں چونکہ لکھتا رہتا ہوں اس بارے میں, اینڈ آئی ایم a bit worried about the scenario. پہلے میں آپ کو ریسنٹ اسٹڈی ایک بتا دوں. ان کشمیر ایز پر یونائٹڈ نیشنز ڈرگ کنٹرول پروگرام, جو ان کی لیٹسٹ رپورٹ ہے, there are 70,000 cases of drug addiction in Kashmir, and out of those 70,000, 31% are girls. So میں بھی ایسا ہی حیران اور پریشان ہوا. And as per the report of government psychiatric hospital which is in Badamwari, it says that most of the people are from 9th and 10th class, and that includes both boys and girls. My dear friends,
better wake up and take it very seriously. میں اپنی جو میں نے یہ ریسرچ یا واٹ ایور آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، میرے حساب سے 3 میجر فیکٹرز ہیں جو اس کے ریسپانسبل ہیں. ون از لیک آف پیرنٹل گارڈ. اس میں بہت ڈیگریڈیشن آ گئی ہے. آئی ایم ناٹ شیور وائی. شاید ہمارے جو پیرنٹس ہیں وہ صحیح ڈائریکشن میں انہوں نے پہلے خود اس میں اویئرنیس حاصل نہیں کی ہے اینڈ دے آر ویری کیئرلیس ٹورڈز دیئر چلڈرن. میں نے ایسے بھی پیرنٹس دیکھے ہیں who absolutely don't bother. ان کا بچہ بچی لیٹ آتے ہیں، کہاں ہوتے ہیں، کس کے ساتھ ہوتے ہیں، they absolutely have no issues. Second is lack of value based education system. معذرت کے ساتھ میں یہاں کے جو میکسیمم اسکولز جو یہاں پہ ہمارے کشمیر میں ہیں they lack value based system. ہم لوگ سائنس، میتھمیٹکس وغیرہ دنیا کے لوگ بہت پڑھاتے ہیں، لیکن مورلز، ایتھکس، ریلیجیس ویلیوز اس بارے میں بہت کم بات ہوتی ہے. اینڈ تھرڈ ایسپیکٹ which I would like to elaborate upon, which is that جو یوتھ ہوتا ہے، teen age is from 13 years to 19 years. That age is extremely volatile age. ایک وولٹائل ایٹم کی طرح ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے اسٹوڈنٹس زیادہ انڈرسٹینڈ کر سکیں گے یہ جو تھوڑا کیمسٹری جانتے ہیں. ایک انسٹیبل ایٹم ہوتا ہے دیٹ از ہائیلی چارج اینڈ ہائیلی انرجیٹک، اینڈ ان دیٹ چارج اسٹیٹ اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ مجھے کون سا ڈیسیجن لینا ہوتا ہے. جب تک وہ اسٹیبلٹی اچیو نہیں کرتا ہے تب تک وہ اس انسٹیبل اسٹیٹ میں ہی از ناٹ ایبل ٹو ڈفرینشیٹ بٹوین رائٹ اینڈ رانگ. سو انسٹیڈ آف making our teenagers aware of this problem, میرے حساب سے these programs should be done for parents, teachers and other guardians, کیونکہ they are the driving force behind teenagers. So جیسے ہی یہ بچہ who is already energetic اور اس کا شیڈیول نہیں بنایا ہوتا ہے اس کے پیرنٹس نے، اس کی انرجی کو چینلائز نہیں کیا ہوتا ہے، جب یہ باہر جاتا ہے تو یہ اس دلدل میں پھنس جاتا ہے اینڈ یہ ایک ایریورسل پروسیس ہوتا ہے انلیس پھر کسی کو اللہ تعالیٰ رحم کرے اینڈ وہ واپس آ جائے. ناؤ مائی فوکس از آن ہاؤ ٹو چینلائز دس انرجی اینڈ آئی بلیو یہاں پہ ہمارا رول آتا ہے دیٹ از اسپورٹس. آئی بلیو اسپورٹس از دا بیسٹ میڈیسن ٹو چینلائز دا انرجی آف یوتھ. میں ایک لائن بولتا ہوں which is I guess not suitable but I use it, that sports is the best drug. جو پرسن جو بھی یوتھ ہمارے اسپورٹس کے ساتھ انوالو ہوتے ہیں ان کو بہت کم وقت ملتا ہے باقی خرابات کرنے کے لیے، whether it is moral degradation or this drug abuse, whatever you call it. So میری ریکویسٹ ہوگی تمام اساتذہ سے اور جو پیرنٹس سے یہاں پہ بیٹھے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو ضروری کسی نہ کسی اسپورٹس کے ساتھ وابستہ کریں، ان کو ریگولرلی وہ اس کے ساتھ پش کریں ٹورڈز دو اسپورٹس، چاہے 2 گھنٹہ یا 1 گھنٹہ. اینڈ بلیو می اسپورٹس کھیلنے سے ایجوکیشن پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. چھوٹے 16-17 سال کی عمر کے لڑکے تھے. ایک مرتبہ ہم جا رہے تھے ایک سائڈ سے ان کو لے کر جماعت میں، تو وہاں پولیس والے بہت تھے، کچھ وہاں پر وہ چیکنگ وغیرہ چل رہی تھی. تو جو ایسے جو ساتھ تھے انہوں نے مجھے بلایا، کہا مولوی صاحب ادھر آئیے. کہا یہ کون ہے؟ میں نے کہا جی جماعت میں ہے. کہا کتنے عرصے کے لیے؟ میں نے کہا 40 دن کی جماعت ہے ہمارے ساتھ. کہا نہیں یہ بندہ یہ بندہ یہ بندہ. He pointed out 3 persons there. کہا ان کو 1 سال تک اپنے ساتھ رکھے else society will be destroyed by them. میں نے کہا ایسا کیا کیا انہوں نے؟ کہا ان سے جا کر آپ پوچھیے، آپ کو اپنی سٹوری بتائیں گے. After spending a month with them, پھر وہ سب کے ساتھ they were open up. انہوں نے اپنی ساری وہ سٹوریز بتا دی. تو سب سے بڑی جو غلطی سامنے آئی وہ یہ کہ اب ہماری ماں اپنے بچے کو سنبھالنے کے لیے تیار بالکل بھی نہیں ہے. ہماری جو مائیں ہیں وہ اپنے بچوں کو بالکل بھی سنبھالنے کے لیے تیار نہیں ہے. انہیں اس چیز کی فکر تو ہے کہ میں کما کر لاؤں، لیکن اس چیز کی فکر بالکل بھی نہیں ہے کہ میرے بچے کا حال کیا ہو. I think schools can play a major role if we want to check this thing and stop this thing. Right from the beginning. I heard the other day it was Grand Mufti Maulana Taqi Usmani said we should sort of frame such a syllabus in the schools that by the time our students say reaches class 8, class 9,
he should be in a position to distinguish right from wrong, halal from haram, shirk from tawheed. So schools will inshallah play a great role inshallah in checking and stopping this sort of abuse. What is there? Because I will tell you a story actually. We should sort of spend some time with our children, telling them about our religion, about Islam, about our Prophet, about Sahaba. At least some 20-30 minutes we should always spare for our children to spend with them every evening or every morning. Because their iman is to be strengthened. There in US, it was way back in 1930. Because they also knew that this alcohol and drugs, they have bad and ill effects. They put a ban on the sale and purchase of alcohol. They spent dollars, millions and trillions of dollars to check this thing. They had a task force comprising of some 500,000 people to check on this thing. They put nearly 500,000 people in jails to stop this thing. But it continued for 3 years, but they could not stop. They could see that now it is fermentation or whatever it was taking place within the families, within the houses. Then they were compelled to lift the ban after 3 years. They then formally permitted them to run these shops. On the other hand, when ayah came from Quran in Medina, I don't know whether it is Surah Nisa, Al Imran or Surah Baqarah, mafhum is, کہتے ہیں یہ شیطان چاہتا ہے کہ آپ میں بغض اور عداوت ڈالے خمر سے اور میسرہ سے یعنی جوئے سے اور سے. ابھی تو بھی آپ باز نہیں آتے ہیں. کہتے ہیں حضرت انس بن مالک, he had a cup in his hand, it dropped from there, and there were Sahaba who had sort of drank the wine, it was in their straws, they wanted it out. And there were the Sahaba, it was in the mouth, they wanted it out. They said the streets of Medina were filled with wine, it was flowing. No force, nothing but sufficient iman. So iman is to be increased. So this is how we should have at least, this thing is to be taught right from the beginning. Say class first, Quran Pak, then life history of our Rasuli Pak Sallallahu Alaihi Wasallam. That's how these programs should be sort of organized. Maybe monthly, yeah, once or twice a month, yeah, fortnightly. Inshallah, if schools, we have to work upon their, work on the school, we have to go from school to school. If schools are to be brought into confidence, inshallah, we can see the end of this, inshallah, drug. اپنے علاقے کی بات کروں گا. ہمارا جو ایریا ہے فور شور ایریا میں, تو میں لگاتار چکر مارتا رہتا ہوں وہاں پہ. یا میں نے ایک ٹیم ڈالی ہوتی ہے وہاں پہ. ایوری ڈے آئی کم اکاس کم سے کم 10-12 لڑکے میں پکڑتا ہوں, گاڑی کی چیکنگ کر کے کچھ نہ کچھ مل ہی جاتا ہے. جب ہم کو تھانے میں لاتے ہیں پھر ان کے پیرنٹس آ جاتے ہیں. فرسٹ ریئیکشن ان کے پیرنٹس کی یہ ہوتی ہے, جناب آپ اس کو گولی مار دیجیے, وہ کریے, یہ کریے. بٹ میرا جو گلا ہوتا ہے وہ ان پیرنٹس کے ساتھ ہوتا ہے. بیسیکلی پیرنٹس جو ہوتے ہیں, مدر از دا فرسٹ انسٹیٹیوشن. سب سے پہلا رول ہوتا ہے مدر کا. آپ کا بچہ بڑھتا جا رہا ہے, اور خاص کر جو اس کی ولنریبلٹی ہوتی ہے وہ ٹینیجرز کی ہوتی ہے, ٹینیج لائف اس میں ہوتی ہے. تو جب آپ کا بچہ گھر سے باہر جاتا ہے, ہی کمز بیک ٹو ہز ہوم, آپ اس کو چیک کرتے ہو. اگر اس کا ٹیوشن 5 بجے ختم ہوتا ہے, یہ 8 بجے کیوں آتا ہے, 9 بجے کیوں آتا ہے. آئی کم اکراس لاٹ آف کیسز, ایسے کیسز ہیں ہمارے پاس جو پیرنٹس آتے ہیں ہمارے پاس پھر بولتے ہیں ایسے. بٹ آنیسٹلی اسپیکنگ جو سب سے پہلا گلا ہوگا وہ پیرنٹس سے. پیرنٹل کنٹرول از ویری ویری امپورٹنٹ. پیرنٹس کا رول بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد ہمارا رول سوسائٹی ایٹ لارج, جو سوسائٹی ہمیشہ ہم بولتے رہتے ہیں سوسائٹی سیمینارز ٹھیک ہے, اٹس اوکے فائن, بٹ مجھے لگتا ہے کہ اتنا ہی کچھ گراؤنڈ پہ پاسبل ہے کہ ان چیزوں سے ہمارا مسئلہ جو ہے ڈرگس ہے وہ ختم ہو جائے گا. نو, وہ ہیڈ ٹو بی آن گراؤنڈ. ہمیں گراؤنڈ پہ تھوڑا سا کام کرنا ہے. میں شاید کوئی سولوشن آپ کو نہیں دے پاؤں گا, لیکن میں ضرور کوشش کروں گا کہ آپ کو اس ڈائریکشن میں لے جاؤں گا کہ آپ کو سولوشن نظر آ جائے.
पहला, जब 2008 में ये ड्रग एडिक्शन और डी एडिक्शन का चैप्टर शुरू हुआ, इस पर बात होनी शुरू हुई। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक सेंटर खोला, पुलिस कंट्रोल रूम श्रीनगर में। सोसाइटी का रिएक्शन क्या था? रिएक्शन यही था कि यहाँ से प्योर ये ड्रग एडिक्शन की। लेकिन 2008 से आज 2021 है, हम कहाँ तक पहुंचे? 12 साल हमें लग गए इसको एक्सेप्ट करने में। लेकिन अभी भी ग्रुप्स को देख रहा हूं जो अभी भी डिनाइल में। नंबर 1, पेरेंट। एंड बिलीव मी, पहला रिएक्शन होता है कि वो लोग 10 नाम गिनते, सोन हमसायस करा, तोन बच करा, फला रिश्तेदार बच करा, मगर म्योन बच न कराएंगे। सो एज ए जनरल हम लोग आए हैं, एक्सेप्टेंस में आए हैं, लेकिन इंफरादी तौर पर मुझे लग रहा है कि शायद ये बहुत बड़ा भरोसा है बच्चे पर कि ना म्योन बच कर इन्होंने ड्रग एडिक्शन की। एंड द रियलिटी इज, हमारे एसएचओ साहब यहाँ बैठे, जो बच्चा इस ड्रग एडिक्शन में जाता है, पुलिस को पता चल जाता है, मोहल्ले वालों को पता चल जाता है, स्कूल वालों को पता चल जाता है, लेकिन मैं कहूंगा इस बदनसीब माँ बाप को नहीं पता होता। सेकंड, कि कोई भी बच्चा जब वो ड्रग एडिक्शन में जाता है, वो एक रात में ड्रग एडिक्ट नहीं बनता। कोर्ट में इसमें एक टाइम लगता है, एक मुद्दत लगता है, इसके एक अलग डिस्क्रीट फेजेस है। जिस तरह हर बीमारी के स्टेजेस होते हैं, इसी तरह इस बीमारी के भी स्टेजेस हैं। अगर इसमें बहुत सारा टाइम लग जाता है, बहुत सारे स्टेजेस लग जाते हैं, तो हम लोग मीन्स वी एज स्टेक होल्डर्स, आई एज पेरेंट, आई एज बिग ब्रदर, आई एज बड़ी बहन, आई एज माँ, आई एज इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, आई एज अ टीचर, मैं कहाँ हूं? मुझे क्यों नहीं पता लगा कि नाउ वी सी यहां इतना ड्रग पकड़ा गया, यहां इतने पेडलर्स पकड़े गए, कौन है बेचने वाले और कहां से आता है? आज के डेट में 2016 के बाद अगर आप में से कोई मुझे सवाल पूछे, मैं कहूंगा कि हेरोइन का एडिक्शन। तो ये हेरोइन बनता कहां? एंड फॉर ऑल दैट रीजन कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में हेरोइन कहीं नहीं बनता। अभी उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि हम क्लास में जाएंगे 100 बच्चे क्लास में, तो 100 के 100 एडिक्ट हैं। अभी उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिक्र की बात यह है कि जिस तेजी के साथ ये फैल रहा है, उस पर फिक्र करने की बहुत जरूरत है। पुलिस कंट्रोल रूम श्रीनगर में जब हमने हॉस्पिटल शुरू किया, इनिशियली हमारे पास 5 पेशेंट्स को मैं एडमिट कर पाता था। फिर 2012 की बात है, बेड कैपेसिटी को 25 कर दिया। एंड ऑन रिकॉर्ड अथॉरिटीज ने मुझे बोला था, डॉक्टर साहब बेड कैपेसिटी 25 हो गई, अब आपको घरों से ढूंढ के लाने होंगे। आज हमारे पास 50 बेड का हॉस्पिटल है। आज हमारे पास मेडिकल कॉलेज श्रीनगर ने भी फैसिलिटी खड़ी की है। आज हमारे पास बारामूला में भी फैसिलिटी है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में पेशेंट्स का पॉपुलेशन बढ़ता ही जा रहा है। माय क्वेश्चन, मेरी सोच आपसे भी है, सरकार से भी, क्या ओपनिंग ऑफ डिएडिक्शन सेंटर्स क्या वो सोल्यूशन है? कितने सेंटर्स बनेंगे? सेकंड, अगर हम बोल रहे हैं कि ये एक इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखा रहा है कि जम्मू कश्मीर पुलिस बहुत एक्टिव हो रहा है, ये पुलिस सोसाइटी का एक एलिमेंट है, बाकी सोसाइटी कर क्या रही है? We as educational institutions हम क्या कर रहे हैं? Dimensions of the problem, हम शोर मचा रहे हैं, प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, लेकिन हमारा कलेक्टिव रिस्पॉन्स क्या है? इनिशिएटिव ऐसे हो रहे हैं कि हम देखें कि कौन बेच रहा है। हमारी मोहल्ला कमिटीज कितनी एम्पावर्ड है
کہ وہ محلے میں کوئی ایکشن لے پائے اور ہم ان کے ساتھ پیچھے کھڑے ہو جائیں. ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز نے کتنے انیشیٹو لے لیے. آپ کے اسکول میں ابھی نہیں ہے, الحمدللہ بہت اچھا ہے, لیکن آپ کے پاس کون سی شیلڈ ہے, آپ کے پاس کون سی امیونٹی ہے کہ آپ کے اسکول میں یہ نہیں آ سکتا ہے. اور جب یہ آ سکتا ہے, آپ کی تیاری کیا ہے, آپ نے اپنے ٹیچرز کو کتنا ٹرین کیا ہے. How will you say that یہ چیز اس بچے کے بیگ سے ملی ہے اور یہ ہیروئن ہے, کتنے لوگ پہچان پائے گے. کیونکہ ایک سیگ ہے, what mind does not know, eyes cannot see. اکثر ہم بولتے ہیں کہ کیا ہم نے کبھی سوچا یہ ڈرگ ایڈکشن کون پھیلاتا ہے. آپ کے جو ذہن میں چل رہا ہوگا وہ میرے ذہن میں بھی آنسر ہوگا, لیکن I want to give you another answer. جب کوئی بچہ ڈرگ ایڈکشن میں جاتا ہے, ایک اور سٹیج, اس کے بعد ایک اور سٹیج آتی ہے جس کو ہم بولتے ہیں ڈرگ ٹالرنس. ڈرگ ٹالرنس مینس کہ پہلا یہ بچہ جتنا نشہ کرتا تھا, 2 سرنج کرتا تھا, 1 سرنج کرتا تھا, اب اس کو وہی چیز لینے کے لیے 3 سرنج کرنے پڑتے. اس کا امپیکٹ کیا ہے؟ This is why we need to think on it and learn it. اس کا امپیکٹ یہ ہے کہ اگر اس کو 500 کا خرچہ ہوتا تھا دن کا, اب اس کا خرچہ 2000 بن گیا. اس کو اپروچ کرے گا. Now there are 10 children, 2 بچے اس میں ہیں جن کو ماں باپ نے ATM کارڈ دے کے رکھا, 2 بچے ہیں جن کو ماں باپ 500 کا کوئی ریگولیشن نہیں ہے پیسے کا, پاکٹ منی کا. So as a drug peddler میرے ٹارگیٹس وہ 2 بچے ہوں گے جن کے پاس انریگولیٹڈ پاکٹ منی ہے. سو ایز اے پیرنٹ ہم لوگ اس چیز کو لے کر کتنے کانشیس ہیں. وی نیڈ ٹو ہیو سینسٹیوٹی ٹو آل دوز تھنگس. اور صرف سوچنے کی بات یہی ہے کہ اگر ڈرگ ایڈکشن ایک اگلی فارم لے رہا ہے, ہمارا کلیکٹیو ریسپانس کیا ہے. From last 3 consecutive years, 2018, 19 and 20, I think Kim figures in very shocking, like 3.5 lakh substance abusers, 3 lakh substance abusers. 2 districts में survey हुआ, district Srinagar, district Anantnag's में 12,000 heroin users, 3 crore 7 lakh रुपये per day consumption सिर्फ heroin पे. 3 साल سے ہم نے اس پہ تھوڑا سا کام کیا ہے ڈرگ ایڈکشن پہ, اور جو ہمارا ایکسپیرینس رہا ہے وہ یہ ہے کہ آن پریورٹی بیسس ہمیں ان کو بچانا ہے جن نے وہی آتمس انڈلج کی ہے. پیرنٹس پہ بہت ہی زیادہ فوکس کیا گیا ہے. یہ ہماری طرف سے سجیشنز بھی ہے اور ہمارا ایکسپیرینس بھی ہے. باضابطہ کاؤنسلنگ سیشنز رکھے جائے پیرنٹس کے لیے اسکولز کے اندر. اکثر اسکولز پی ٹی ایم کرتے ہیں تو اس میں ایز اے کمپوننٹ آپ لیجیے اس پوائنٹ کو کہ معاشرے میں اس وقت ڈرگ ایڈکشن کس رائز پر ہے, تو اپنے بچے پہ نظر گزر رکھیے. میک اٹ اے پارٹ آف کریکولم. ان کے لیے باضابطہ اورینٹیشن کلاس رکھیے. بار بار پروفیشنلز کو دعوت دیجیے, وہ ان کو سمجھائیں گے. اسی طرح سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے سماج کا ایک اہم کمپوننٹ ہے وہ ہے مسجد. کیا ہم ڈسکس گژھِ ٹریفک رولز, اتہ کیا گلوبل وارمنگ ڈسکس گژھِ, اتہ کیا ڈرگ ایڈکشن ڈسکس گژھِ, اتہ کیا چائلڈ سائیکولوجی ڈسکس گژھِ. یہ سب ایشوز ڈسکس ہونے چاہیے. پیرنٹس آسان ساروی کھۄتہٕ پوٚتُس پتہ. اَسہِ ووٚن أسۍ کرو کٲم, أسۍ کرو جمعہ تانۍ, جمعہ دۄہ اَنُن أسۍ اکھ باضٲبطہٕ ویل ورسڈ نفر, سُہ کرِ أتھۍ موضوعس پٮ۪ٹھ کتھ. اس میں ہم ڈاکٹر شکیل شفائی صاحب کے بہت شکر گزار ہے کہ اَسہِ کوٚر باضابطہ واریاہن مسجدن منٛز یِم پروگرام یتھ منٛز موضوع اوس آسان کازز, کانسیکوینسز تہٕ پریونشن. کیازکہِ الحمدللہ چھُ سُہ موقع ییٚمہِ دۄہ سورُے محل چھُ گژھان جمع اور جو محلے کے ذمہ دار ہوتے ہیں وہ مسجد میں حاضر ہوتے ہیں. اس دن خطبہ, ائمہ اور علماء, چونکہ سٲنِس معاشرس منٛز چھِ اکھ بدقسمتی یہِ تہِ أسۍ چھِ وکٹمس یا یُس ڈرگ ایڈکشنس منٛز مبتلا چھُ, we treat him as a criminal. أسۍ چھِ تٔمِس کران نظر یہِ چھُ اکھ مجرم, یہِ نظر چھُس بہٕ تہِ کران, یہِ نظر چھُس مول موج تہِ کران, حالانکہِ چھُ یہِ پیشنٹ, اے سائکیٹرک پیشنٹ. اس لیے یِتھ کٔنۍ بہٕ پیشنٹس میون سلوک گژھِ آسُن تِتھے کٔنۍ گژھِ آسُن أمِس سۭتۍ تہِ. اور اس کے لیے ضروری ہے یِم سٲنۍ ائمہ تہٕ خطبہ چھِ تِم تہِ گژھن سینیٹائز گژھٕنۍ. تِمن گژھن پاے آسٕنۍ وجوہات کہ اکھ نفر کِتھ کٔنۍ چھُ ڈرگ ایڈکشنس منٛز أزکِس دورس منٛز وسان, اتھ کیٛاہ نٔتیٖجہٕ چھِ نیران, اتھ کیٛاہ سائنس تہٕ سمٹم. اس لیے کٔر اَسہِ کٲم,
اس بنو لگ بھگ 1000 رپورٹ پیمپلیٹ کور اس اردو میڈیمس من صرف ائمن تو خطبن خاطر تاکہ تمن تان واتناوس مگر تۄہہِ چھو پاے ڈیو ٹو ان اوائڈیبل سرکمسٹانسز پٔتمیو 2 ؤرۍیو پٮ۪ٹھ تہٕ اَسہِ ہیٚکہِ زیادٕ کٲم کٔرِتھ کِہیٖنۍ نہٕ أسۍ ہیٚکہِ تِمن تام وٲتِتھ تتھ منٛز چھِ اَسہِ کازز کانسِکوینسز تہٕ پرٛیونشنز مینشن کٔرمٕتۍ کہِ کِتھ کٔنۍ چھُ اکھ نفر اتھ اندر انڈلج گژھان اور یہ کتنے آخر پر میں صرف اتنی گزارش آپ سب سے کرنا چاہتا ہوں یہ ورک شاپس گژھن گژھٕنۍ یہ ایونٹس گژھن گژھٕنۍ تھریڈ بیڈ ڈسکشنز گژھن گژھٕنۍ اللہ کی قسم جب تک ہم زمین پر آ کر کام نہیں کریں گے گراؤنڈس پہ سچویشن گژھِ چینج یہ کیا کہ سوشل ایونز چھُ بنیادی وجہ چھُ بے دینی ییٖتِس کالس سٲنۍ جنریشن واپس رجوع کرِ دینس کُنتھ چاہے وہ ہمارے بھائی ہے یا بہن ہے تب تک یہ سوشل ایونز کمیونیٹ نہیں ہوں گے اور آخری کت سو یہ سو ڈاکٹر ٲسِن انجینئر ٲسِن لائر ٲسِن پروفیشنل ٲسِن آرکیٹیکٹ ٲسِن پولیس آفیسر ٲسِن ایڈی کا ہو جس بھی ڈپارٹمنٹ کا ہو سو مزور ٲسِن سو مولوی صٲب ٲسِن سو عالم ٲسِن کافی ٲسِن شیخ الحدیث ٲسِن ہر کٲنٛسہِ چھُ پنُن کلیکٹِو ایفٲرٹ لگاوُن ڈرگ ایڈکشن ختم کرُن امہِ برونٛٹھ ییٚمہِ کتھِ ہُنٛد سلسلہٕ برونٛٹھ کُن پکناوو أسۍ سٲری کرو نیت کہ اللہ یہ مجلس اور یہ سیمینار بناو ییٚمہِ خطہٕ خٲطرٕ اور پوٗرٕ عالم خٲطرٕ ہدایتُک ذٔریعہٕ اَسہِ کیٛاہ چھُ وۄنۍ کرُن اللہ تعالیٰ سُنٛد چھُ احسان کہ یہِ چھُنہٕ سانہِ سماجُک کُنہِ حصہٕ کینٛہہ نہ چھُ سٲنۍ سماجن تہِ تِتھ پٲٹھۍ قبوٗلٕے کوٚرمُت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو ییٚمہِ ساتہٕ تِہنٛز بعثت گٔے عربس منٛز اوس یہِ محبوٗب چیٖز آسان اور سون ایمان چھُ کہ زندگی گزارنُک بہتریٖن نموٗنہٕ چھُ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس یہ تِمو کوٚر فِکر ؤسۍ ساروٕے برونٛٹھ چھُ والدینن ہٕنٛز ذمہٕ دٲری کہ پنٕنۍ بچہِ بناونہٕ خٲطرٕ چھِ شریعتٕچ تعلیٖم بچہِ ییٚمہِ ساتہٕ 7 وُہر ووت أمِس کٔرِو نماز ہٕنٛز تلقیٖن 10 وُہر وات أمِس کٔرِو تنبیٖہ اور تنبیٖہ کے طور پر گژھِ کورِ تہٕ لڑکہٕ آسُن تاکہ بچہِ گژھِ نہٕ مٲلِس ماجہِ نِش بے فِکر یا بے پرواہ روزُن کینٛہہ گویا سچ وارِ پٮ۪ٹھٕے چھِ اَسہِ أمِس فِکر تھاوٕنۍ کہ بچن ہٕنٛز اخلٲقی اور ایٖمٲنی تربیت گژھِ گژھٕنۍ والدینن منٛز چھُ مٲلۍ سُنٛد رول تہِ تہٕ ماجہِ ہُنٛد رول تہِ موج چھِ بچہِ سٕنٛدِ خٲطرٕ گۄڈنیُک درسگاہ اور گۄڈنیُک مکتب أمۍ دوٚپ میٛٲنۍ بچہِ سٕنٛز شروعات گژھِ قرآن شریٖف سۭتۍ گژھٕنۍ بچس کٔرٕن تھپھ أکِس مکتبس منٛز ترٛووُن یُس اَتہِ ذمہٕ دار پرناوان وول اُستاد اوس تٔمۍ ووٚن بچس گۄڈٕ پتہٕ ألِف دوٚپنس نہ حظ ألِف پرنہٕ کِہیٖنۍ مےٚ کرنٲیِو 15ہمہِ سپارِ پٮ۪ٹھ شروٗع گرٕ گٔے یِمن دِتُکھ دستخط تۄہے وَنیو أمِس چھُ ألفہِ پٮ۪ٹھ شروٗع کرُن مگر بچہِ وَنان مےٚ چھُ 15ہمہِ پارِ پٮ۪ٹھ شروٗع کرُن ماجہِ ہُنٛد دِل چھُ ٲیل آسان أمِس گوٚو ٲجٲری مےٚ تہِ نہ حظ چھُنہٕ پرنومُت کینٛہہ البتہ اکھ معاملہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یِم بچہِ میٲنِس رحمس منٛز اوس بہٕ ٲسٕس روزان یِمن 14 سپارن ہٕنٛز تِلاوت کران تِلاوت پتہٕ ٲسٕس دُعا کران اے اللہ میانہِ ییٚمہِ تِلاوتُک تہٕ میانٮ۪ن یِمن دُعاہن ہُنٛد اثر ترٛاو تہٕ میٲنِس أمِس یِنہٕ وٲلِس بچس پٮ۪ٹھ سورے بقرس منٛز چھِ اَمہِ قٕسمُکُے واقعہ اور والدینن ہٕنٛز ذمہٕ دٲری پننٮ۪ن بچن تھپھ کٔرِتھ گژھن نیک لوٗکن ہٕنٛدِس صحبتس منٛز ترٛاوٕنۍ ییٚتہِ چھُ کٔشیٖرِ منٛز اکھ معاملہٕ کہِ ییٚتہِ چھِنہٕ بچہِ بالغ گژھان کینٛہہ یہِ چھُ وُنہِ نِکُے یہِ چھُ وُنہِ اَسہِ آیہِ نہ جماعت اَکہِ وَتہِ بٔستی منٛز آیہِ مےٚ دیُت دوٚپُکھ ژٕ حظ گوٚو برابر بہٕ چھُس اللہ وٲلۍ تِتھ پٲٹھۍ وَنان اَتھ چھُنہٕ وَنان اِنکار تہِ کَرُن کِہیٖنۍ أکِس گرس گوٚوُس مےٚ دوٚپ ٹھُک ٹھُک اَتہِ چھِ حظ کانٛہہ دوٚپُن نِک چھُ ییٚتی ہُمو دوٚپ نِکِس کیٛاہ چھُ کَرُن مےٚ دوٚپُس یہِ روزِ دۄہے نِکے بوٚڑ تہِ گژھِ ییٚلہِ اورٕ نِکہٕ درٛاو أمِس وٕچھ مےٚ بیٛاکھ نِکہٕ کۄنہِ منٛز نِک چھا یہِ کِنہٕ یہِ دوٚپُن یہِ حظ گوٚو میون نِکہٕ یہِ گوٚو أمۍ سُنٛد نِکہٕ ییٚتہِ چھُنہٕ بوٚڑ گژھان سہل سہل کِہیٖنۍ یِتھ پٲٹھۍ أتھۍ پٮ۪ٹھ تہِ یہِ کَتھ آے مٲلِس ماجہِ پَزِ یہِ ایٚکسیپٹ کَرُن کہِ 7 وُہر گوٚو وٕچھ مےٚ ذمہٕ دٲری کیٛاہ تھاو وۄنۍ چھَنہٕ مےٚ خانہٕ ماجہِ کِہیٖنۍ یِہوٚے چیٖز چھُ بِگاڑان یِمن اور اَمہِ پَتہٕ چھُم دوٚیِم ذمہٕ دٲری یِم سٲنۍ سکوٗلن ہٕنٛدۍ ذمہٕ دار چھِ تِمن چھُ اُمتُک سرمایہ حوالہٕ اور قیامت کے دۄہ پرٛژھِ اللہ جل شانہ کہ تۄہہِ اوس اُمتُک سرمایہ حوالہٕ یہِ سرمایہ بچاونہٕ خٲطرٕ کیٛاہ کوٚروٕ تۄہہِ تَمہِ خٲطرٕ چھُ مےٚ گُزٲرِش ییٚتہِ چھُ ماشاء اللہ یہِ حظ یہِ اللہ تعالیٰ سُنٛد کرم اَسہِ یِم ییٚتہِ اَسہِ چھُ اللہ تعالیٰ ہن سُہ اکھ علاقہٕ دیُتمُت ییٚتِکۍ یِم سکوٗلن ہٕنٛدۍ مُنتظمیٖن چھِ تِمن منٛز چھُ احساس یا یِتھٕے پٲٹھۍ یِم ٹیوٗشن سینٹٲرٕس آسان کالج چلاونٕکۍ ذمہٕ دار آسان تِم گژھن پنٕنۍ ذمہٕ دٲری سمجھِتھ تِتھۍ پروگرام اور ورک شاپ مُنعقد کرٕنۍ پتہٕ ماہریٖنن اور علما آسان خطبہ آسان تِمن ہٕنٛدۍ خدمات حٲصِل کٔرِتھ تاکہِ سون نوٚو نسل بچہِ گرٛیٹ ڈبن پٮ۪ٹھ تہِ چھُ آسان لیکن اِٹ اِز انجوٗریس ہیلتھ تتھ ونو ہیلتھ پروپگیشن پروپگنڈا مگر ایجوکیشن ونوس نہٕ کِہیٖنۍ یہِ چھُ باضٲبطہٕ اَسہِ تعلیٖمہِ تربیتُک حِصہٕ بناوُن ترٛیٚیِم چیٖز یہِ چھنہٕ پُلیٖس چیٖز کٲم کینٛہہ مےٚ آو پنُن نہ اَسہِ حظ چھُ سُہ دوٚپُن مےٚ حظ چھُس کران حوالہٕ چالان پتہٕ چھُ مُسلمان ؤکیٖلٕے أمۍ سٕنٛز وکالت کران
میون یہ بند کرن کیا فائدہ بیا گزارش کہ ہر بستی مز گژھان ہر محلس مز گژھان کی سنجید دیندار اور علم دوست سنجید نوجوان یا افرادن ہنس کی کمیٹی بن یتھ ونو یہ اینٹی ڈرگ کمیٹی اور ام پتہ یم نوجوان اتھ مز ملوث آسن تمن ہمدردی سان شفقت سان اور محبت سان سمجھاوان تمن اکم یہ دویم یم ات بستی مز کنن ول آسن تیت ماحول بناوان کہ تمس گژھِ یہ قانون ناممکن بن سن علماء کرام یمن مسجد ہوا اللہ تعالیٰ سن احسان یتنس جمع کرنے خاطر پیو اس محنت کریں یتنس لوگ جمع کریں لیکن اللہ تعالیٰ نے اسلام سن شان دسمت جمعہ دہ پانے لوگ ام الفوائش یعنی ام تہ دنیا مز خفاست چھو یہ نشہ تہذ موج یم تہ دنیا مز گندگی یہ نشہ تہذ موج یم تہ قسمچ خفاست گژھان قتل تہ گژھان ڈاک تہ گژھان ڈکیتی تہ گژھان رشتہ تہ روزن محفوظ کہین اکھ گو یہ کس نظرو چھ بوزن بیا گو یہ کس خبر دس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر دس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تم لوگ یم یہ سمجھان آسن کہ کنس زندگی برباد کرت کنس گھر برباد کرت ما گژھِ مے خوشی آتا دیکھ بنت یم چھ موتک سوداگر اور اگر تو یہ سمجھو کہ قانون ما بچائے لوکن ام نش تہ ممکن کہیں قانون کے ذریعے بچن تو کہیں بنیادس پہ اہ گو اس ترو پن وتھن سر اس مولس سر تھو ونان تیلے گژھان ییٚلہِ ایمانس مز کمزوری آس اور یوت ایمان مضبوط آسہِ تہ پانے ژھانڈان کمو چیزو سۭتۍ گژھِ مےٚ اللہ تعالیٰ رٲضۍ اور کمو چیزو سۭتۍ گژھِ مےٚ اللہ تعالیٰ یہ زِ ناراض ایمانیاتس پہ بنیادس پہ محنت کران تریم چیز امت خاطر ہدایت اور مغفرت دعا تہ روزن کران والدین ذمہ داری اس سارے ذمہ داری یم سان سربت لوگ تم گژھان یہ زیادہ کھت زیادہ روزگار مواقع پٲدٕ کران واریاہ لوگ نا امہ وجہ سۭتۍ اتھ منٛز گژھان کہ ذہنی دباؤ گو کار چھُ کِہیٖنۍ والدینن چھم گزٲرِش ییٚمہِ ساتہٕ بچہ بالغ گوٚو یِمو پرٛارنٲوِکھ نکاح قتل تہِ کینٛہہ یم چھِ پتہٕ ناجٲیز تعلقاتن منٛز پھسان پتہٕ ییٚلہِ تتہِ بریک اپ گوٚو یہِ کتھ کُن چھُ لگان یہ کت کن چھ لگان ام محبت کوٹا آسان برونٹھ مکلمت پتہ نیاے جھگڑے یہ روزان لہذا والدین مے گزارش تم گھن پرارن کی تمن ونان ہمسائے تہد شر بالغ گمت نکی نیک چھ آز کہیں یہ کرو گۄڈٕ پنس دماغس من بھرو یہ نیک نیچر کڑو لہذا وقتس پہ گھو پن بچن نکاح کریں یہ ساری نا متفقہ طور ہر کھانا سمجھ پن پن ذمہ داری سمجھت ہر کھانا کر ات پن پن رول ادا تیل انشاءاللہ سہ دور کی کہ پور کشمیر گھس ام لانت نش انشاءاللہ آزاد اللہ تعالیٰ کرن سالمین بوزن کھت زیادہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لک الحمد ولک الشکر یا اللہ اے اللہ شکور مت پریشان ہا اشی کرا دش سانی گناہ نہ ہو سکے سانی بدعمال نتیجہ اے اللہ ایسے پور ان کی طرف معافی مانگانا اور ان کی سالس پر فرما رہا ہوں اور ان کی سالس پر فرما رہا ہوں اور ان کی سالس پر فرما رہا ہوں اے اللہ بیمار تمن بخش شفا یم قرض دار تہندین قرضن ادائیگی اس سون یت جمع کرنے رسولس قبول الہ حلال بھی بنا تو سالی ہدایت ذریعہ یم کشمیر خطر ہدایت ذریعہ پورا عالم خطر ہدایت ذریعہ الہ حلال بھی پورے مالن کر صدقہ گبر مالن تہ کر یاری یم نوجوان الہ حلال بھی نوجوان چھ سون سرمایہ سون مستقبل ات سنس نوجوان نسلس کرتے حفاظت ات سنس نوجوان نسلس کرتے حفاظت الہ العالمین سروین کرتے ہدایت یت کشمیر مز کر ہر شر نش حفاظت ہر شر نش کر حفاظت ہر خیر کرتا عطا یم سن گزرے دربار تمن کرتے مغفرت اس زندن کرتے ہدایت یم دعا کر پنی فضل کر اسے قبول صلی اللہ تعالی علیہ محمد سمجھ سکتے کہ سلیقی کیا ہے تو انہوں نے اس علم کو اٹھایا ہے اور ہم نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ کشمیر ہارورڈ اسکول جو ہے ان کے ساتھ ہے اور ہم ہر اسکول میں جائیں گے ہر ادارے میں جائیں گے اور اس کے لیے جتنے بھی سارے چاہے وہ ہمارے بھائی ہیں جو دوائی کا کاروبار کرتے ہیں ادھر بھی پروگرامز ہوں گے ٹیچرز میں جو بھی جتنے بھی سارے اسپورٹس پرسنالٹیز ہیں ان کے ساتھ تو انشاءاللہ وہ پروگرام ہم آپ کو بتائے جائیں گے ساتھ ساتھ سارے جتنے بھی مہمان اور جتنی بھی آڈینس ہماری آج کی ہے
ان کا تہہ دل سے شکر گزار کہ آپ نے اپنا وقت قیمتی وقت دیا اور یہاں پہ اس جو پروگرام ہے اس کی آپ نے شمولیت کی.